سعودی عرب عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی ہے۔ اس مملکت کے بانی یوں تو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود ہیں، جو 15 جنوری 1877 کو پیدا ہوئے تھے، مگر اس سلطنت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا، جب 1725 میں آل سعود کے سربراہ امیر سعود بن محمد بن مقرن کی وفات ہوئی۔ اس زمانے میں نجد میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمران ہوتا تھا۔ امیر سعود بن محمد کے 4 صاحبزادے تھے، جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نجد میں سعودی سلطنت قائم کریں گے۔ امیر سعود بن محمد کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام محمد بن سعود تھا۔ وہ دریا کے حکمران بنے اور انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مدد سے دریا میں اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ اسے مستحکم کرنا شروع کیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجد کے مشہور عالم تھے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے۔ تاریخی حوالوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد بن سعود اور شیخ محمد عبد الوہاب کے درمیان سن 1745 میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں نے عہد کیا کہ اگر کسی وقت محمد بن سعود نجد و حجاز میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کو رائج کریں گے۔ 1765 میں شہزادہ محمد اور 1791 میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات ہوئی۔ اس وقت تک جزیرہ نما عرب کے بیشتر علاقے پر آل سعود کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ شہزادہ محمد کے بعد امام عبدالعزیز علاقے کے حکمران بنے، مگر 1803 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ امام عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے، جو 1814 میں وفات پا گئے۔ سعود کے بیٹے عبداللہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور دریا سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں آ گیا۔ امام عبداللہ قیدی بنا لیے گئے اور انہیں استنبول لے جا کر سزائے موت دے دی گئی، مگر جلد ہی ان کے بھائی اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ زیادہ عرصے تک حکمرانی نہ کر سکے اور ان کا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد ان کا بھتیجا شہزادہ ترکی بن عبداللہ ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، جس پر وہ سن 1824 سے 1835 تک برسر اقتدار رہا۔ اگلی کئی دہائیوں تک آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا اور جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب قبائل میں تصادم ہوتے رہے۔ آل سعود کے ایک حکمران امام عبد الرحمن تھے، جو 1899 میں بیعت لینے میں کامیاب ہوئے۔ امام عبد الرحمن کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز ایک مہم جو شخصیت تھے اور سن 1900 میں انہوں نے اپنے والد کی زندگی ہی میں ان کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے اور اسے وسعت دینے کی کوشش شروع کر دی۔ 1902 میں انہوں نے ریاض شہر پر قبضہ کیا اور اسے آل سعود کے دارالحکومت قرار دے دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے الاحسائی، قطیف اور نجد کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں حجاز پر، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے شامل تھے، شریف مکہ حسین کی حکمرانی تھی، جنہوں نے 5 جون 1916 کو ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ حسین کو نہ صرف عربوں کے مختلف قبائل کی بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی۔ 7 جون 1916 کو شریف مکہ حسین نے حجاز کی آزادی کا اعلان کیا۔ 21 جون کو مکہ پر ان کا قبضہ مکمل ہوا اور 29 اکتوبر کو انہوں نے پورے عرب کا حکمران ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام عربوں کو دعوت دی کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں۔ 15 دسمبر 1916 کو حکومت برطانیہ نے حسین کو شاہ حجاز تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران امیر عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود نے مشرقی عرب کا ایک بڑا حصہ مسخر کر لیا اور 26 دسمبر 1915 کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ 5 ستمبر 1924 کو انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا۔ عوام نے امیر عبدالعزیز کا ساتھ دیا اور شریف مکہ شاہ حسین نے حکومت سے دستبردار ہو کر اپنے بیٹے علی کو شاہ حجاز بنا دیا، مگر امیر عبدالعزیز کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث انہیں بھی اپنا تخت چھوڑنا پڑا۔ 13 اکتوبر 1924 کو شاہ عبدالعزیز نے مکہ معظمہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران شاہ عبدالعزیز کی پیش قدمیاں جاری رہیں۔ 5 دسمبر 1925 کو انہوں نے مدینہ کا اقتدار حاصل کر لیا۔ 19 نومبر 1925 کو شریف مکہ علی نے اقتدار سے مکمل دستبرداری کا اعلان کیا اور یوں جدہ پر بھی آل سعود کا قبضہ ہو گیا۔ 8 جنوری 1926 کو شاہ حجاز عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود نے ایک خصوصی تقریب میں مملکت نجد و حجاز کی مکمل اختیارات سنبھالنے کا اعلان کیا۔ 20 مئی 1927 کو برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں پر جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے، عبدالعزیز ابن سعود کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔
23 ستمبر 1932 کو شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے المملکت العربیہ السعودیہ رکھنے کا اعلان کر دیا۔